اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ مکمل تصویر کو سمجھ سکیں۔ آپ نے دیکھ لیا یہ نظام اصل میں کیا ہے، آپ سچ کو جان چکے ہیں۔ اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں مگر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واپس نہیں جا سکتے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ آپ کو دی گئی ساری معلومات محض انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، یہ اس لیے تھی کہ آپ دوسروں کو بتائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت کے لیے جو آنے والا ہے۔ ہم آپ کی ہی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے اندر وہ گہرائی آپ کو دیکھنا ہوگی اور اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ وہ شخص جو آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر سکتا ہے وہ آپ خود ہیں۔ میں تو آپ کے ذہن کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ آپ ہیں جس کو اس سے گزر کر جانا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو بتایا اور سمجھایا جا سکے۔ ان باتوں کو بطور مشورہ قبول کریں کیونکہ سچائی بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ بہت سی جنگیں ہیں جو درپیش آئیں گی ظالموں کو ہمارے خلاف، لیکن سب سے پہلی جنگ جو آپ کو درپیش ہوگی وہ آپ کے ضمیر کی ہے، اپنی روح کی۔ اپنے مالک خود بنیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں شروع ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے ذہن، جسم اور روح کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے آپ سب اس جنگ میں شریک ہیں، اس لیے آپ سب کو تیار ہونا پڑے گا۔ آپ اصل میں ہیں کیا؟ ایک روح جسم کے اندر، اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ انسانی جسم ہی واحد جسم ہے جسے جب آپ مکمل طور پر کھولتے ہیں تو یہ ایک دائرہ اور مربع کی شکل میں آ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا مربع شکل جسمانی حالت کو ظاہر کرتی ہے اور دائرہ کی شکل روحانی حالت کو، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ کس طرح ان دونوں حالتوں کو توازن میں رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مشرقی روحانی اسکول میں 7 روحانی دائروں کا ذکر ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف 5 دائروں کی بات کرتے ہیں۔ سکارل دائرہ، پہلا دائرہ جو آپ کی جنسی طاقتوں کے بارے میں ہے۔ اسلام میں حلال اور حرام کا نظریہ ہے، یا پھر اچھائی اور برائی کا۔ تقریباً تمام حالات میں کوئی بھی کام حلال یا حرام ہوتا ہے، اچھا یا برا، حالات کے مطابق۔ جیسا کہ جنسی ضرورت پوری کرنا حرام ہے تا وقت کہ یہ بزری یا شادی ہو، تب یہ کام بھی باعث ثواب اور نیکی ہے۔ سکارل دائرہ صرف اس صورت میں بہترین انرجی پیدا کرتا ہے جب یہ عمل حلال طریقے سے کیا جائے۔ اس لیے شادی کے بغیر ایسے تعلقات کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، جو کہ تمام مذاہب اور معاشروں میں ایسا ہی ہے۔ دوسرا دائرہ نیول دائرہ ہے جو پیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد زندگی کی طاقت کو جمع کرنا اور بڑھانا ہے۔ اس طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو صحیح اور صحت مند قدرتی غذا کھانی ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ یا آپ کے گھر والے کھاتے ہیں وہ دیانتداری سے کمایا ہوا ہو تو یہ بھی برکت ہے۔ حرام کی کمائی سے کھانا آپ کی روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیسرا دائرہ دل کا ہے
جس میں محبت، لگاؤ، احترام کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی بہترین انرجی کے حصول کے لیے اچھے تعلقات، محبت اور صلح جوئی کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بھی تھیں۔ ہم ایک دوسرے پر شفقت کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گلے کا دائرہ ہے جو بات کرنے اور اظہار رائے سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور سچائی کی تلقین کرتے رہے اور صبر سے طاقت حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد تاج کا دائرہ ہے جو فہم و فراست، علم و آگہی اور روحانی طاقت کے بارے میں ہے۔ ان تمام دائروں کو اگر ہم صحیح طریقے سے ضروریات ان کی پوری کرتے رہیں تو یہ اپنی صلاحیتوں کی معراج حاصل کر سکتے ہیں اور مکمل انسان بن سکتے ہیں۔ اس لیے سب کو اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی ضرورت کو سچائی کے طریقے سے پورا کر کے طاقت کے دائروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور آپ کی روح مضبوط ہوگی اور آپ اپنی مرضی کے مالک بن سکیں گے۔ صرف اس طرح ہی آپ اصل طاقت کو حاصل کر پائیں گے اور اس طرح آپ مکمل انسان بن جائیں گے۔ اور علومناتی بھی یہ جانتے ہیں اور وہ جنگ انہی پہلوؤں اور دائروں پر حملہ کر کے تو کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں کہ ان کے حملے کی جگہیں یہی چکر اور دائرے ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے۔ ایک ایک کر کے اسی ترتیب سے انہوں نے آپ کے ان دائروں پر حملہ کیا ہے۔ کارل دائرے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ دکھایا ہے۔ نیول دائرے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ کھلایا ہے۔ دل کے دائرے کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کے جذبات کو اس طرح خراب کیا ہے۔ حلق کے دائرے کے لیے انہوں نے آپ کو جھوٹ دکھایا اور یہی جھوٹ بولنے پر لگا دیا۔ آج کے دائرے کے لیے انہوں نے آپ کو ذہنی طور پر غلامی میں مائل کیا۔ ان کا سب سے ڈراؤنا خواب یہ ہے کہ آپ اپنے ان چکروں پر قابو پا گئے تو ایک دن اپنی روح کو جیت کر جنگ جیت لیں گے، کیونکہ جب یہ 5 دائرے ایک ساتھ بڑھتے ہوئے طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ایک نیا دائرہ پیدا کرتے ہیں جو تاج کے دائرے سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ وہ صرف چھو ہی نہیں سکتے اس روح کو جو آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ آزاد روح کیا حیثیت حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی آزاد کر سکتی ہے، اور ایک ایک کر کے ان کا نظام زمین بوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ غلام رہیں یا پھر مکمل آزاد انسان۔